بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو خرید و فروخت، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے پھلوں کی خرید و فروخت۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے، یہ آپ کی خدمت میں واضح کیا جائے کہ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ خرید و فروخت کے احکام جو اسلام نے بیان کیے، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو اس کا ایک وجود نظر آئے، یعنی وہ بظاہر ایسی ہو کہ کہا جائے یہ چیز بیچی جا رہی ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے عظام نے، مراجع عظام نے اس موضوع کو ڈسکس کیا۔ گو کہ اس کا تعلق عموماً شہر میں رہنے والے افراد سے نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ موضوع فقہ کی کتابوں میں خرید و فروخت کے موضوع میں بیان ہوا، تو ہم بھی اسے بیان کر رہے ہیں تاکہ ایک حد تک اس موضوع سے بھی آشنائی ہو سکے۔ تو پہلا موضوع کہ جو سوال کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے وہ یہ کہ اگر کسی درخت پر پھول لگے ہیں، کیونکہ پھل لگنے سے پہلے درخت پر پھول لگتے ہیں، کیا ان پھولوں کو یہ کہہ کے بیچا جا سکتا ہے کہ یہ آم بیچ رہا ہوں؟ تو جواب ملے گا کہ اسلام اس قسم کے معاملے کی یعنی ڈیلنگ کی تائید نہیں کرتا، کیونکہ یہ عام نہیں ہے اور یہ پھول کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک ہوا کے ذریعے سے گر بھی سکتے ہیں۔ اب مساقات وغیرہ کا موضوع جو بعد میں آئے گا کہ باغ کرائے پر دیا جانا، وہ بالکل الگ موضوع ہے کہ ہم اپنا باغ آم کی اس فصل کے زمانے میں کرائے پہ دے دیں کسی کو، اور اس سے ڈیلنگ کریں کہ اس باغ کی دیکھ بھال اور پانی کا کام تمہارا ہے، اور جتنے پھل نکلے ان میں سے اتنے % پھل ہمارے ہوں گے، اتنے تمہارے ہوں گے۔ یہ بالکل الگ موضوع ہے جو بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے کیا ایسی چیز بیچی جا سکتی ہے جس کا کوئی وجود خارجی نہ ہو، یعنی بظاہر وہ نظر بھی نہیں آ رہی اور یقینی بھی نہیں ہے؟ تو اسلام ایسے معاملے کی تائید نہیں کرتا۔ بس اگر درختوں پر پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ کہا جائے کہ یہ آم تمہارے ہیں اور اتنے پیسے مجھے دے دو، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پھول جھڑ جائیں اور چھوٹے چھوٹے پھل لگ جائیں، اب وہ پھل کوئی بھی پھل ہوں، جب وہ پھل لگ جائیں اور عموماً ان کے بارے میں جنرل پبلک یہ کہے کہ یہ اب پھل بن جائیں گے، ابھی یہ چھوٹے پھل ہیں لیکن یہ پھل بن جائیں گے، تو ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ والے پھل میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ توڑنے کا زمانہ تو بعد میں آئے گا۔ لیکن بعض پھل ایسے ہیں کہ جو کچے بھی توڑے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کچے آم یا کچے انگور، لیکن بعض پھل ایسے ہیں کہ جو کچے نہیں توڑے جا سکتے، تو وہ تو بالکل ویسٹ ہیں، ان کا کچھ کام ہی نہیں ہے، ان کی در حقیقت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خصوصاً ٹوٹنے کے بعد۔ لیکن اگر وہ پھول جو درخت پر لگے ہیں ان کا خود کو ہی استعمال ہو جائز، مثال کے طور پہ دوا میں استعمال ہوتے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ یہ درخت پر جو پھول لگے ہیں مجھے بیچ دو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ان پھولوں کو اس کو توڑ کے بیچ دیا تو آم نہیں لگیں گے، اور عموماً مجھے اس درخت سے جو آم ملتے ہیں اتنے کلو آم ملتے ہیں۔ اب گو کہ یہ پھول اگر توڑ کے تولے جائیں تو ممکن ہے کہ 1 کلو ہوں، لیکن بیچنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیونکہ اس میں آم لگتے اور 2 مہینے بعد مجھے اس کی اتنی آمدنی ہوتی، میں یہ پھول تمہیں بیچ رہا ہوں کیونکہ تمہیں ضرورت ہے کسی کام کے لیے، تو یہ پھول میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن پھول درخت پہ لگے ہوں اور انہیں آم کے عنوان سے بیچا جائے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہاں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے پھلوں کی صورت میں آ جائیں، جو بھی پھل ہے، اور عموماً آفت سے بچ جائیں، تو ان کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ آم میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ یا مثال کے طور پہ کینو کا درخت ہے اور پھول جھڑ گئے، اب چھوٹے چھوٹے کینو لگنا شروع ہوئے،
اور معمولاً یہ کینو محفوظ رہتے ہیں تو کہا جائے کہ اس درخت کے کینو کا عموماً یہ سائز ہوتا ہے اور اس درخت کے کینو یا مالٹے یا موسمبیاں میں 100 روپے درجن بیچتا ہوں اور تمہیں یہ سب کچھ بیچتا ہوں میں درجن کے حساب سے، بعد میں حساب ہو جائے گا. تو یہ کام تو صحیح ہے. اور پھر ہم عرض کریں کہ یہ موضوع کیوں پیش آیا، کیوں اٹھا؟ کہ اصل موضوع یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ موجود ہو. اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر کس چیز کی ڈیلنگ؟ تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کو بیچا جائے وہ موجود ہو، بظاہر موجود ہو، بالآخر اس کا کوئی نہ کوئی استعمال ہو. یہی گفتگو آتی ہے کھجور کے پودے کے بارے میں کہ جب کھجور کچی ہو اور استعمال کے قابل ہو، یا یہ کہ بعد میں وہ پک سکتی ہو اور بڑھ سکتی ہو، اس کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو بعض پھل اور سبزیاں ایسے ہیں جو سال میں ایک دفعہ لگتے ہیں اور کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو مستقل لگے رہتے ہیں، تو ان کا بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے جو سال میں کئی دفعہ لگتے ہیں. لیکن احتیاط عام طور پہ کی جاتی ہے کہ جو پھل ابھی نہ لگا ہو اور مستحکم نہ ہوا ہو، نہ پکا ہو، جیسے کہ گندم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوں، کیونکہ چھوٹے دانے عام طور پہ کسی استعمال کے نہیں رہتے، تو مراجع الزام احتیاط یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی اور زمین سے اگنے والی چیز کا معاملہ کیا جائے، یعنی یہ چیز اور یہ چیز بیچ رہا ہوں، خالی ان کو نہ بیچا جائے، کیونکہ عموماً ان کے بارے میں جو افراد کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کوئی اپنی مالیت نہیں ہے اور یہ ضائع ہو سکتے ہیں. تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں. البتہ اس خرید و فروخت کا تعلق سبزی منڈی سے یا پھل کی دکان سے خریدنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے درخت پہ لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے میوے یا ان کے پھولوں سے. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے بیان کی. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.